अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और हीलिंग हिजामा क्लिनिक से आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो हजरात जो है वो फास्टिंग करते हैं, वो अपनी फास्टिंग के बाद जब दोबारा खाना खाना शुरू करते हैं तो वो किस तरह खाना खाएंगे और क्या खाना खाएंगे। बेसिकली ये वाटर फास्टिंग और या हो सकती है या ड्राई फास्टिंग हो सकती है। ड्राई फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने ना खाना खाना है और ना पानी पीना है। वाटर फास्टिंग का मतलब यह है कि आप पानी जो है वो पी सकते हैं लेकिन खाना आपने नहीं खाना है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो फास्टिंग है ये 1 दिन की भी हो सकती है, 3 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है और इवन 40-40 दिन तक लोगों ने ये फास्टिंग की है थेराप्यूटिकली, यानी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए। तो बहरहाल फास्टिंग आपने जो भी की है, जब फास्टिंग के बाद आपने खाना खाना शुरू करना है तो उसके बाद 2-3 मसले जो हैं वो हो सकते हैं जिनको रीफीडिंग सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। एक तो ये है कि एडीमा हो सकता है, यानी कि सोज पड़ सकती है। दूसरा ये है कि आपका जो चूंकि आपका मैदा है अब खाना खाने का आदी नहीं है तो हो सकता है कि आपको बदहजमी वगैरह हो या इवन खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर ये जो है ये हो ले। और इसके अलावा इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट मिसबैलेंस जो है वो हो सकता है, यानी कि और ये सारे सिंड्रोम्स जो है ना, यानी कि हार्ट फेलियर या ये है कि डीमा या सोज जो है ये तब होती है अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो है यानी नमकियात जो है वो आपकी बॉडी में कम हो जाएं। जैसे कि पोटेशियम अगर आपका 2.5 मिलीमोल से कम हो, फॉस्फेट जो है वो 0.32 मिलीमोल से कम हो और मैग्नीशियम जो है वो 0.5 मिलीमोल से कम हो। एक तो ये सिचुएशन है जिसके अंदर ये सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर मुज़र असरात हो सकते हैं। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो कंसंट्रेशन है वो आपने पूरी नहीं रखी। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए जो जूस इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं अपनी वाटर फास्टिंग की वीडियो में, वो जो है वो आप देख सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। इसके अलावा ये वाले जो मसले हैं यानी कि ऑर्गन्स का फंक्शन ना करना या सोज पड़ना, ये नॉर्मली तब होते हैं अगर आपने 36 से 48 घंटे से ज़्यादा लंबा रोज़ा रखा है। और ये बात डॉक्टर जेसन फंग जो है ये अपनी किताब में भी यही लिखते हैं और अपने लेक्चर्स के अंदर भी जो है वो यही बताते हैं। बल्कि डॉक्टर जेसन फंग के लेक्चर्स अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे, क्योंकि ये रोज़ा रखना या फास्टिंग जो है ये बहुत थेराप्यूटिक एक मोडालिटी, आप अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो वाटर फास्टिंग से या ड्राई फास्टिंग से कर सकते हैं। और ये नॉर्मली जो होती है ये जो है वो 3 दिन से ज़्यादा की, यानी कि 7 दिन, 10 दिन या इवन 40-40 दिन तक लोग जो है वो फास्टिंग करते हैं। तीसरी सिचुएशन जिसके अंदर ये मसले हो सकते हैं फास्टिंग के बाद, यानी कि अगर आपने 36 से 48 घंटे से ज़्यादा लंबा रोज़ा रखा है, वो माल नरिश्ड है। यानी कि अगर कोई इंसान पहले से ही नहीफ़ व नज़ार और कमज़ोर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हज़रत जो हैं इनके ऊपर कोई चर्बी वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप मोटापे के लिए रोज़ा रख रहे हैं और फास्टिंग जो है वो कर रहे हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं तो लामहला आपके पास इतने फैट रिजर्व्स होंगे कि आपको रीफीडिंग सिंड्रोम या इलेक्ट्रोलाइट की कमी या मिनरल्स की कमी जो है वो नहीं होगी। आपकी बॉडी आपके फैट को जो है वो इस्तेमाल करेगी बतौर एनर्जी के। तो अगर माल नरिश्ड है, और इनफैक्ट जो रिसर्चेज हुई हुई हैं वो अक्सर माल नरिश्ड प्रिजनर्स के ऊपर हुई हुई हैं, जैसे कि और जब आप रीफीडिंग करते हैं यानी कि अगर आपने 36 से 48 घंटे से ज़्यादा लंबा रोज़ा रखा है तो उसके बाद आपने जो खाना खाना है उसके अंदर जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम इसलिए अवॉइड करना चाहेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जब खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है। बेसिकली अगर हमने 3-4 या 5 दिन का रोज़ा रखा हुआ है या इससे भी लंबा रोज़ा रखा हुआ है तो हमारी इंसुलिन जो होती है वो मिनिमल सिक्रीट हो रही होती है, और अगर हम फौरन कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंसुलिन जो है वो रिलीज होगी, और जब इंसुलिन रिलीज होगी तो इंसुलिन जो है वो जिस्म के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको मिसबैलेंस जो है वो कर लेती है, यानी कि जैसे हमने देखा मैग्नीशियम या फॉस्फेट या पोटेशियम की जो है वो कमी हो सकती है। दूसरी ये रिसर्च है, ये इसके अंदर बेसिकली इन्होंने 43 डेज की जो फास्टिंग है वो की है, और बेसिकली ये उन्होंने प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी हैं उनके ऊपर की है, या वो लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा था या ये जो हैं जंग आलूद जो हैं जगह हैं उनके अंदर जहाँ पे लोगों को पहले ही खाना नहीं मिल रहा था, इन्हें उनके पास कोई रिजर्व नहीं था फैट का, उनके ऊपर उन्होंने ये रिसर्च की है कि उनको अगर रीफीडिंग कराएं तो वो कैसे कराएं। और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने यही देखा है कि पहले उनको लिक्विड डाइट देते हैं, फिर
سالڈ ڈائٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. اسی طرح یہ 44 ڈیز کی جو فاسٹنگ ہے اس کے اندر بھی ری فیڈنگ پروسیجرز کے اوپر یہ جو ہے یہ ڈیوڈ بلین جو ہے انہوں نے ریسرچ کی ہے. بیسکلی بہت جو لمبی پرولونگ فاسٹنگ ہے نا، اگر آپ نے 3 دن یا 4 دن کا روزہ رکھا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں آپ اپنا ری فیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نہ آپ کو الیکٹرولائٹ مس بیلنس ہوگا اور نہ ہی سوج پڑے گی اور نہ ہی اللہ معاف کرے کوئی آرگن فیلئر ہوگا. یہ جو مسئلے ہیں ری فیڈنگ سنڈروم وغیرہ کے، یہ تب ہوتے ہیں اگر آپ نے بہت پرولونگ فاسٹنگ، جیسے کہ 44 ڈیز کی فاسٹنگ، یا ابھی ہم نے دیکھا 43 ڈیز کی فاسٹنگ ہے. تو بہرحال اس کے بعد جب آپ نے کھانا شروع کرنا ہے تو 2-3 جو پرنسپلز ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے. ایک تو جو آپ نے کھانا سٹارٹ کرنا ہے وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہو، جس کو اردو میں زود ہضم کہتے ہیں. زود ہضم کھانے کا سب سے جو اچھا آپشن ہے وہ بون براتھ ہے، یعنی کہ ہڈی کی یخنی ہے. ہڈی کی یخنی کے اندر آپ کے پاس پروٹین بھی مل جائے گی، آپ کو فیٹ بھی مل جائے گی، وٹامنز اور منرلز جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے. ہڈی کی یخنی کیسے بنانی ہے؟ 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر بنانی. اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو بیسٹ ڈرنکس آن دا کیٹوجینک ڈائٹ، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس بارے میں مزید معلومات جو ہیں وہ مل جائیں گی. ہڈی کی یخنی آپ نے جو ہے وہ 5-6 گھنٹے پی، یعنی کہ 2-3 دفعہ پی، تو اس کے بعد آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء. اس کے اندر جو ہے اگر آپ پرو بایوٹک رچ اشیاء لیں جیسے کہ دہی ہے یا کیفر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ کیفر جو ہے وہ بہت زیادہ رچ ہوتا ہے وٹامنز میں، منرلز میں اور پرو بایوٹکس میں. کیفر کے کیا فوائد ہیں سائنٹیفک، اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، بینیفٹس آف کیفر. وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس بارے میں آپ کو مزید معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. تقریباً 1 دن بعد آپ اپنے کھانے میں مکھن یعنی کہ بٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، جو کہ ایک سیچوریٹڈ فیٹ کا اچھا سورس ہے، آپ کے لیے طاقت جو ہے وہ بھی دے گا. دوسرے نمبر کے اوپر اس کے اندر یہ جو زود ہضم ہے کہ یہ آپ کے معدے کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. یہ ابھی تک ہم اینیمل بیسڈ کھانے کھا رہے تھے. اس کے بعد اب کوکونٹ آئل جو ہے، جو کہ بیسکلی پلانٹ بیسڈ ہے لیکن MCT رچ ہے، یعنی اس کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے وہ زود ہضم ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ جو ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے جگر کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. تو آپ اس کے بعد کوکونٹ آئل جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے تقریباً 2 دن یہ زود ہضم کھانے کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ میٹ یعنی کہ گوشت جو ہے اور گوشت سے بنی اشیاء جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتی ہیں. مثلاً کہ تو یہ جو قیمہ ہے، جو آپ بے شک چھوٹے گوشت کا یا بڑے گوشت کا فیٹی جو ہے قیمہ وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ شوربہ، جو گوشت کا شوربہ ہے وہ بھی اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی نارمل ڈائٹ کھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دوبارہ ری فیڈنگ میں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ زود ہضم ہو کھانا. دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ نے 10 دن کا روزہ رکھا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ 10 روٹیاں ہی کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی. اگر آپ کو آدھی روٹی کھانے کے بعد پیٹ جو ہے آپ کا بھرا ہوا فیل لگتا ہے تو چھوڑ دیں، بس آدھی روٹی آپ کے لیے کافی ہے. یہ آپ نے سننا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. اس کے بعد تیسرا اصول جو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اپنا کھانا چبا کے کھانا ہے، آہستہ آہستہ کھانا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر 10 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ بس ہڑپتے جائیں، ہم جو چیز نظر ہے بس اس کو جو ہے وہ ہم کھاتے جائیں بغیر دیکھے کہ وہ ہم اس کو چبا بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو آہستہ آہستہ اور چبا کے کھانا ہے. اور چبا کے کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ دماغ کو وہ سگنلز دے دیتی ہے جس سے گیرلین اور لیپٹن اور یہ سٹائٹی کے ہارمونز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے باڈی جو ہے اس کو سگنل کر دیتی ہے. چوتھی اور آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ فوڈ الرجیز ہے. اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے، یعنی کہ آپ کا روزہ رکھنے سے پہلے آپ کو ہمیشہ دست لگے رہتے تھے یا قبض رہتی تھی، تو اب یہ ایک بہت اچھا وقت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے. یعنی کہ آپ نے پہلے جو ہے گوشت انٹروڈیوس کیا، دیکھا اس سے الرجی ہے کہ نہیں، دودھ انٹروڈیوس کیا 2 دن، دیکھا کہ اس سے الرجی ہے کہ نہیں، اسی طرح انڈے انٹروڈیوس کیے، اس سے دیکھا کہ الرجی ہے کہ نہیں. اس طرح آپ ایک ایک کر کے یعنی کہ 2-2 دن کے وقفے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کھانے سے جو ہے وہ آپ کو الرجی ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ اب آپ نے اپنی جو گٹ ہے اس کے اندر پرو بایوٹکس جو ہیں وہ ڈالنے ہیں، یعنی کہ اچھے بیکٹیریا جو ہیں وہ ڈالنے ہیں، جس کا بہت اچھا سورس جو ہے وہ کیفر ہے. اور کھانا بھی جب آپ نے کھانا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سارا دن آپ کھاتے ہی رہیں، بلکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں 16 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، 8 گھنٹے کھائیں، 20 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، 4 گھنٹے کھائیں، اس کو
اور اس طرح کھانا کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر آپ نے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دن میں ایک ہی دفعہ کھانا ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح اور شام کھا لیں، یعنی کہ جو آپ اگر 2 وقت کھاتے ہیں یا ایون 3 وقت بھی کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ درمیان میں جو ہے وہ کوئی سنیکس وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جب بھی آپ درمیان میں کوئی سنیک لیتے ہیں تو آپ کی انسولین جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، اور انسولین جو ریلیز ہوتی ہے وہ آپ کی جو فیٹ کو سٹور کرنا پروموٹ کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی فیٹ جو ہے اس کو باڈی کے اندر جمع، خاص طور پہ وسرل فیٹ یعنی جو پیٹ کے اوپر یا چربی چڑھ جاتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ جمع کرتی ہے۔ تو یہ موٹے موٹے اصول تھے کہ اگر آپ نے پرولونگ فاسٹنگ کی ہے، یعنی کہ 1 دن یا 3 دن سے زیادہ لمبی فاسٹنگ کی ہے، تو اب آپ نے کھانا جو انٹروڈیوس کرنا ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں آپ ڈائٹ چارٹ جو ہے اپنا پرسنلائز بنوانا چاہتے ہو یا پوچھنا چاہتے ہو کہ کون کون سے سپلیمنٹس آپ کو ٹھیک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو آپ مشورے کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور مزید معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک کو پلیز وزٹ کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔